बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन के लिए, हमारे लोगों के लिए मैं बना रही हूँ ताकि आपको मालूम हो कि किस तरह से हाज़िर दिमागी जो है और परेशान ना होना आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। ये एक बड़ा वाक़या सामने आया है, लाहौर में ये पेश आया 18 जुलाई को। लेकिन अब इसकी स्टोरी जो है इस खातून ने शेयर की है। डिफेंस, लाहौर का पॉश इलाका है डिफेंस, जिसके फ़ेज़ 5 में ये शुमाइला नामी लड़की है जिसके साथ ये एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आता है। लेकिन उसकी हाज़िर दिमागी उसको किस तरह से बचा लेती है, ये वाक़या इंटरनेशनली जो है ये अब शेयर किया जा रहा है। और मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी पता हो कि किस तरह से आपकी हाज़िर दिमागी और उसके बाद हमारी जो पुलिस है उसके किरदार पर सवाल भी उठ रहा है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो कोताही और गफलत दिखाई गई है थ्रू आउट, उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं अपनी टीम को कहूँगी कि वो इसको डिग आउट करें मामले को कि क्यों नहीं पुलिस ने उस पर इस तरह से रिस्पॉन्ड किया जिस तरह से किया जाना चाहिए। तो ज़रा वाक़या मैं आपको बताती हूँ और आप सुनते जाइएगा ज़रा। 18 जुलाई की शाम होती है, 5 बजे का वक्त होता है, जब शुमाइला लाहौर का ये जो पॉश इलाका है डिफेंस फ़ेज़ 5, यहाँ से ये छुट्टी के बाद अपने घर जाने के इरादे से अपने ऑफिस से निकलती है। अब ये खातून जो है ये हर रोज़ दफ्तर से निकलती थी तो अपने खावन को फ़ोन पर एक पैगाम भेज देती थी कि वो घर के लिए रवाना हो रही है। अच्छा, उस दिन भी उसने ऐसा ही किया, लेकिन उसके बाद के जो लम्हात थे वो बड़े गैर मामूली थे। वो किस तरह से, ज़रा वो सुनते जाइए। अब शुमाइला के बिल्कुल वहम गुमान में नहीं था कि उस पर क्या बीतने वाली है, और इसी दौरान उसकी जो हाज़िर दिमागी और उसकी जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसने उसको किस तरह से बचाया खौफनाक सूरत हाल से। उस वक्त वो कहती है कि मेरे जहन में मेरी बीमार वालदा की तस्वीर घूम रही थी जब मैं ऑफिस से निकली, क्योंकि उनकी सर्जरी होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं ऑफिस के बाद घर जाती अपने शौहर से कहूँगी कि एक दिन के लिए मुझको मेरी वालदा के पास छोड़ दें। अच्छा, वो कहती है कि मुझे मालूम भी नहीं था कि चंद लम्हों पर, चंद फासले पर ही खड़े कुछ नामालूम अफराद जो है वो उस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अच्छा, अब वो क्या करती है कि वो इसी सोच में गुम जो है मामूल की तरह अपनी पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी की तरफ बढ़ती है, अपना पिछला दरवाज़ा खोलती है, उसमें अपना हैंड बैग रखती है, अपना लैपटॉप रखती है, दरवाज़ा बंद करती है और उसके बाद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। अब ये जो तमाम तर मामला है ये CCTV फुटेज में देखा भी जाता है। उसके बाद शुमाइला जैसे अपनी गाड़ी में बैठती है तो एक सफ़ेद रंग की गाड़ी उसके साथ आकर रुकती है। शुमाइला को इस गाड़ी की मौजूदगी का बिल्कुल इल्म नहीं होता क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में गुम होती है। अच्छा, इसका फ़ायदा जो है वो गाड़ी वाले उठाते हैं। और एक और नुकसान जो उसको होता है वो इस वजह से होता है कि उसने अपनी गाड़ी को लॉक नहीं किया होता, क्योंकि अगर लॉक किया होता तो वो कुछ भी इमरजेंसी में अपने आप को बचाने के लिए कर सकती थी, लेकिन उस वक्त उसका दरवाज़ा भी लॉक नहीं था। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि जब भी आप लोग अपनी गाड़ी में बैठे तो अपनी गाड़ी के दरवाजे को ज़रूर लॉक करें। अच्छा, दूसरी गाड़ी में से एक शख्स जो है वो शुमाइला की गाड़ी के करीब आता है और फिर अचानक ही पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाता है। ये भी CCTV फुटेज में देखा जाता है क्योंकि गाड़ी खुली भी थी। अच्छा, शुमाइला जो है वो घबरा जाती है और अपना दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दूसरा शख्स जो है वो लपकता है और उसकी टांगों को पकड़कर उसे पिछली नशिस्त पर धकेल दिया जाता है और ख़ुद वो ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। ठीक है, दरवाज़ा खोल के उसको उस गाड़ी में पिछली सीट पर शिफ्ट किया जाता है। ये तमाम मनाज़िर जो है ये CCTV फुटेज के अंदर वाज़े तौर पे मौजूद है। मैं इसलिए ये बार बार कह रही हूँ क्योंकि पुलिस का किरदार यहाँ पर आता है फिर। अच्छा, उसके बाद CCTV फुटेज में देखा जाता है गाड़ी से मुल्ज़मान उतरे थे, वो गाड़ी भी देखी जाती है, वो भी उनके पीछे पीछे ही रवाना हो जाती है। अच्छा, अब ये इंसान के लिए बड़ा ही खौफनाक लम्हा होता है जब आपके साथ कभी इस तरह की कोई चीज़ हो, आपके आसान खता हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपका जहन काम करने से रुक जाता है। लेकिन ऐसे में कुछ चीज़ें जो है शुमाइला ने सोची, ऐसा किया जो शायद अगवाकारों ने सोचा भी नहीं होगा। वो क्या किया उसने, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। शुमाइला कहती है कि ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही खौफनाक था, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार जब हुआ तो बहुत सी कहानियाँ जहन में घूम गई। फिर वो कहती है कि शुमाइला एहसन इनका पूरा नाम है। तो कहती है कि जैसे दोनों मुल्ज़मान ने उनको सर और गले से दबोच कर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर लिटाया तो इन्हीं लम्हात पे वो कहती है मैंने अपने असाब पर काबू पाया और मैंने अपना फ़ोन जो है गाड़ी की सीट के नीचे छुपा दिया। उनके हाथ में उसका फ़ोन था उस वक्त, तो इसी लम्हों के दौरान उसने अपनी गाड़ी की सीट के नीचे, जहाँ पे उसका हाथ आराम से पहुँच सके, वहाँ पे उसने छुपा दिया। अब जो अगवाकार थे वो उसे मुसलसल पूछ रहे थे कि फ़ोन कहाँ है, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, क्योंकि उनको पता है कि अगर फ़ोन ऑन होगा तो लोकेशन ट्रेस हो सकती है। तो उसने कहा कि मेरा फ़ोन बाहर गिर गया। ये भी उसने बड़ी होशियारी से काम लिया। अच्छा, अब वो कहती है कि जब मुझे उन्होंने पीछे धकेला तो फ़ोन मेरे हाथ में था, मैंने सीट के नीचे रख दिया और ये सोचकर कि फ़ोन मेरी जान और मेरी इज़्ज़त बचा सकता है। अच्छा, उस वक्त वो कहती है कि शायद ये यकीनन बात अल्लाह ने मेरे जहन में डाली कि मैं ऐसा करूं, जिसकी वजह से मेरा राब्ता मेरे खावन से दोबारा हुआ। अब वो कैसे हुआ वो ज़रा सुनिएगा। मौका मिलते वो कहती है सीट के नीचे मैंने फ़ोन छुपाया और इसी दौरान जब उन्होंने मुझे ज़द-ओ-कोब करके एक जगह पे मुझे बिठा दिया था तो मैंने अपने एक हाथ को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने छुपाए हुए फ़ोन से अपने खावंद को लाइव लोकेशन भेजी और एक मुख्तसर पैगाम लिखकर भेजा और पैगाम था हेल्प।
کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں اب چپ کر کے بیٹھ گئی ہوں اور ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ میں اپنے ایک ہاتھ سے یہ کام کر رہی ہوں گی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ کال بھی میاں کو اس لیے ملائی، ساتھ ہی کال ملائی، اچھا وہ کہتی ہے میں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور میں نے کال بھی ملا دی تاکہ اسے میں لوکیشن بھیج سکوں۔ صرف لوکیشن سے مدد نہ ملے تو وہ گاڑی کے اندر ہونے والی گفتگو سن کر مجھے بچانے کے لیے اقدامات کر سکے۔ اچھا اس نے جب فون آن کیا اس دوران میں گاڑی کے اندر جو بھی گفتگو ہو رہی تھی وہ اس کے شوہر نے سننا شروع کر دی۔ اچھا جب سوال کیا گیا کہ اس قدر خوفناک سچویشن تھی، آپ نے کس طرح سے یہ لوکیشن بھی بھیج دی، ہیلپ بھی لکھ دیا، سب کچھ کر لیا، تو شمائلہ کا کہنا تھا کہ جب ان کو دبوچ کر پچھلی نشست پر جب الٹا لٹا دیا گیا تو ان کا منہ سیٹ کی طرف تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، منہ سیٹ کی طرف تھا۔ انہوں نے تب سیٹ کے نیچے سے فون نکال کر پہلے تو لوکیشن اپنے خاوند کو بھیجی، پھر کال ملا کر اس کا والیوم بند کر کے سیٹ کے نیچے ہی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے گاڑی میں ہونے والی تمام گفتگو ان کے شوہر تک پہنچتی رہی۔ شمائلہ کے شوہر جو کہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے، روز کے معمول کے مطابق اپنے دفتری کاموں میں مصروف تھے۔ جب ان کو اپنی بیوی کا پیغام ملا تو ان کے کان کھٹکے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ابھی میں میسج پڑھنے ہی والا تھا، یہ شمائلہ کے شوہر کہتے ہیں کہ شمائلہ کی فون کال آئی، میں نے ہیلو کیا تو دوسری جانب سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ کسی سے بات کر رہی تھی کہ اسے چھوڑ دے، گھر جانے دے۔ یہ بات چیت سن کر وہ کہتے ہیں کہ ان کو لگا کہ شاید ان کی بیوی سے گاڑی میں کوئی حادثہ پیش آیا، جس کے بعد کوئی بدماش شخص ان سے جھگڑا کر رہا ہے۔ ان کے شوہر احسن نے فوری طور پر اپنے والد اور شمائلہ کے بھائی کو فون کیا جو پولیس میں ایک اہم عہدے پر تعینات ہے۔ ان کو فون کرنے کے بعد سٹاف کے ایک فرد کو لے کر احسن شمائلہ کے دفتر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں بھی وہ فون پر ہونے والی گفتگو مسلسل سنتے رہے۔ احسن پر اب یہ واضح ہو گیا تھا کہ ان کی بیوی کسی بڑی مصیبت میں آ چکی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب وہ شمائلہ کے دفتر کے قریب پہنچتے ہیں تو لوکیشن سے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی بیدیا روڈ کی طرف جا رہی ہے، وہ بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے نواز شریف انٹرچینج سے، یہ عسکری 11 کے پاس ہی ہے، وہاں سے انہوں نے 2 مزدور لیے اور انہیں گاڑی میں بٹھا لیا۔ پھر وہ کہتے ہیں احسن کہ میں نے گوگل ٹریکنگ سے پتہ چلایا کہ ملزمان شمائلہ کو نواز شریف انٹرچینج اور فیروز پور انٹرچینج کے درمیان تقریباً 50 منٹ تک گھماتے رہے۔ اب کیا ہوتا ہے، شمائلہ کے مطابق جو اغواکار تھے وہ 30 سے 35 سال کے تھے۔ اس دوران وہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے، اس سے سوال کرتے رہے کہ ان کے والد کیا کرتے ہیں۔ شمائلہ اپنے والد کو فون ملائیں، اسے مطالبہ کرتے رہے۔ پھر پچھلی نشست پر بیٹھے ملزم کے پاس پستول تھا جسے وہ شمائلہ کو ڈرانے کے لیے استعمال کر رہا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ میرے پاس تو فون ہی نہیں، میں کیسے فون کروں، پلیز مجھے چھوڑ دے۔ پھر شمائلہ کہتی ہے کہ ملزمان کسی سے فون پر رابطے میں تھے، یعنی وہ مسلسل کسی سے رابطے میں تھے۔ ڈرائیونگ کرنے والے شخص کو ایک فون آیا جس میں اسے کوئی سمجھا رہا تھا کہ گاڑی میں کچھ ہے جس کی وجہ سے شاید ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت یہ گاڑی روانہ ہوئی تھی ایک گاڑی ان کے پیچھے بھی آ رہی تھی۔ اب جب گاڑی دوسری ایک ٹریس کرنا شروع ہو گئی تو ان کو بھی یہ شک ہو گیا۔ اچھا ایک اور چیز ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے پولیس کے اندر سے بات کوئی لیک ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ ان کے قریب نہیں پہنچے تھے، اس کے شوہر جو ہے ابھی تک گاڑی کے قریب نہیں پہنچے تھے، لیکن پچھلی گاڑی والے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں ٹریک کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے اندر سے جہاں پر اس کے شوہر نے جا کے ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کمپلین بھی ہو گئی، تو اسی دوران میں وہاں سے کسی نے ان کو اطلاع دی کہ آپ کو ٹریس کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے ان کو بتا دیا۔ اچھا ملزمان کو کہ گاڑی میں کچھ ہے جس کی وجہ سے ان کو پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ملزمان کو کون فون کر رہا تھا، کیسے معلوم ہوا ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، پولیس کی تفتیش میں یہ واضح تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ شک جو ہے یہ ایک بہت بڑی تقویت دے رہا تھا کہ پولیس کے اندر سے کوئی تو ہے جو ان کو بتا بھی رہا ہے۔ اچھا اب شمائلہ کہتی ہے کہ اس فون کے بعد جب انہیں بتایا گیا کہ انہیں ٹریک کیا جا رہا ہے تو ملزمان نے اس کا اسکارف اتارا اور آنکھوں پر باندھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملزمان اس کو اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس پھینک کر فرار ہو گئے، جہاں ان کے شوہر پہنچے اور ان کو گھر لے آئے۔ اچھا اب شمائلہ جو ہے ان کے گھر والے اس رات متعلقہ تھانے گئے، کیس درج کرایا، لیکن پولیس کی جانب سے صرف گاڑی چھینے جانے کا سیکشن لگا کر تھانہ ڈیفنس بی میں FIR درج کر لی گئی۔ یہ ایک اور بڑا شک کہ پولیس ایسا کیوں کر رہی تھی۔ پولیس نے شمائلہ کے جسم اور چہرے پر واضح نظر آنے والے تشدد کے نشانات کا میڈیکل تک نہیں کروایا، یہ ایک اور کوشچن مارک۔ پھر مقدمے کے اندراج کے بعد پولیس نے 4 دن تک ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ایک اور بات، شمائلہ کے مطابق 26 جولائی کو ان کے والد نے خود پولیس سے رابطہ کیا، پیش رفت پوچھی تو ان کو بتایا گیا کہ پارکنگ موجود گارڈ سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، جبکہ CCTV فوٹیجز موجود ہیں۔ پولیس کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث جو ہے والد نے ایک خفیہ ایجنسی سے رابطہ کیا گاڑی کو ٹریس کرتے ہوئے ملزمان کا، تاکہ پتہ چلایا جا سکے، اور میڈیکل بھی کئی دنوں کے بعد شمائلہ کا کرایا گیا۔ اور شمائلہ کے خاوند کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ گروہ اس دفتر کی پارکنگ سے درجنوں گاڑیاں چرا چکا ہے، جس کے بعد FIR درج بھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود پولیس خاموش تماشائی ہے۔ اس میں پولیس کا کردار بہت مشکوک ہے۔ میں ایک بار پھر سے کہوں گی کہ اس بات کو دیکھا جانا چاہیے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس گروہ نے اب تک 250 سے زائد وارداتیں انجام دی ہیں اور 70 سے زائد گاڑیاں تو صرف اسی سال میں اس گروہ نے چھینی ہیں۔
اور اتنی خاموشی، حیرت کی بات ہے، جبکہ اس دن کے جو تمام شواہد ہیں ان کے مطابق اس گروہ کو بہت آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا. یہاں پر پولیس خاموش تماشائی بنی دکھائی دی. اب شمائلہ کے مطابق جو نئے تعینات ہونے والے CCPO لاہور ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اسے ہم بڑے اچھے سے دیکھیں گے اور دیکھیے کہ پھر کیا ہوتا ہے. لیکن جو پولیس ہے وہ اس معاملے میں کہتی ہے کہ جی بالکل ہم نے شمائلہ کا میڈیکل کروایا ہے، وہ کو گزر 4 روز ہو چکے تھے اور وہ اس بات کو مان رہے ہیں. DIG انویسٹیگیشن نے یہ بات جو ہے اس کا اقرار کیا ہے. اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ متاثرہ خاندان کے FIR میں لگائی گئی دفعات پر اگر اعتراضات ہے تو وہ خود ان دفعات کو شامل کروائیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ لگوائے جانا چاہیے. پولیس کا موقف ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ گروہ گاڑیاں چھیننے کے علاوہ خیبر پختونخوا میں پولیس اور دیگر لوگوں کے قتل اور زخمی کرنے میں بھی ملوث پایا گیا. اور چند ماہ میں صرف ڈیفنس لاہور کے علاقے میں 10 کے قریب وارداتوں میں اس گروہ کے شواہد موجود ہیں. یہ بھی DIG صاحب کا کہنا ہے. اور یہ ملزمان بہت شاطر کرمنلز ہیں، باقاعدہ ریکی کرتے ہیں، ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں، سنگین وارداتیں کرتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں. اور جو شمائلہ ہے وہ کہتی ہیں کہ بہت دنوں تک خوف کے مارے مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی اور وہ خود بھی قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہے لیکن اب تک خوفزدہ ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس واقعے کے بعد خوف کے مارے رات کو نیند نہیں آتی، لیکن پولیس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ملزمان کو پکڑے اور انہیں قرار کی سزا دیں. ان کے شوہر کا کہنا ہے کہ پولیس کی ناکامی کی وجہ سے اس گروہ کے حوصلے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی یہ وارداتیں کرتے ہیں اور اپنی شناخت تک نہیں چھپاتے. اس قدر وہ مطلب آپ سمجھیے کہ ان چیزوں میں ماہر ہو گئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ضرور اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھا کریں. پچھلے ماہ کا یہ واقعہ ہے، اب یہ سامنے آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پولیس کی کارکردگی کے اوپر بہت بڑا سوال ہے. باقاعدہ ریکی کرنے والے اس گروہ کے حوالے سے پولیس اتنی خاموش تماشائی کیوں بنی ہوئی ہے؟ اٹس اے بگ کویشچن مارک. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.